ہے کہ دولت کا ارتکاز یعنی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ایک فطری عمل ہے اور اسے صرف جبری تقسیم نو کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ٹیکس اس لیے موجود ہے تاکہ کوئی معاشرہ اپنی دولت کو نئے سرے سے تقسیم کر سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتی ہے۔ معاشرے میں دولت مختلف سطحوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ زندگی ایک مقابلہ ہے اور آپ کے پاس جتنی زیادہ مہارتیں اور قابلیت ہوگی آپ اتنا ہی بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کا نتیجہ قدرتی طور پر ایسے لوگوں کی اقلیت کی صورت میں ہوتا ہے جو دولت کی اکثریت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تاہم معاشرے میں دولت کی تقسیم کا تعین اس کی اخلاقی اقدار اور معاشی آزادی سے ہوتا ہے، اور جیسا کہ جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جو سب سے زیادہ آزادی کی اجازت دیتی ہے، اس طرح یہ اقلیت کے ہاتھ میں سب سے زیادہ دولت کو بھی جلدی دے دیتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں دولت کا ارتکاز ایک اہم مقام پر پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ تقسیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقسیم نو اس وقت ہوتی ہے جب غریبوں کی عددی طاقت یعنی کہ ان کے جو نمبرز ہیں انہیں دولت مندوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے، پھر چاہے وہ تقسیم نو قانونی اصلاحات کے ذریعے ہو یا طاقت کے ذریعے۔ اس نازک موڑ پر حکمران گروپ کے رہنما بعض اوقات خود ہی دولت کی تقسیم نو کے لیے اصلاحات نافذ کر دیتے ہیں۔ 594 BC میں ایتھنز میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جب نچلے طبقے نے بغاوت پر غور شروع کیا تو دولت مند طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سولون جو کہ ایک عظیم سیاستدان تھا نظام کی اصلاح کے لیے منتخب ہوا۔ اس نے کرنسی کی قدر میں کمی کی، قرض کو کم کیا اور معاشی طور پر زندگی کو آسان بنا کر ایک انقلاب کو روک دیا۔ جب امیر اپنی دولت میں حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ 133 BC میں جب رومن سینٹ نے اس طرح کے نازک موڑ پر دولت کی تقسیم نو سے انکار کر دیا تو اس کے نتیجے میں روم ایک ایسی طبقاتی خانہ جنگی سے تباہ ہو گیا جو کہ 30 قبل مسیح تک جاری رہی۔ دوستو، سوشلسٹ تجربات پوری تاریخ میں ناکام رہے ہیں، لیکن اگر اسے سرمایہ داری کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوشلزم کے ذریعے دولت کی تقسیم نو کی کوشش بہت سے معاشروں میں کی گئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ سوشلزم اپنے طور پر کام نہیں کرتا، لیکن جب دوسرے تصورات کے ساتھ جوڑ بنایا جائے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ آج ہم جس سوشلزم کو جانتے ہیں وہ جدید ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے نظام ماضی میں بھی موجود رہے ہیں اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر ساؤتھ امریکہ میں انکاز نے اپنے معاشرے کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی کہ ان کا بادشاہ سورج دیوتا کا مندوب ہے یا اس کا ایجنٹ ہے۔ سیکیورٹی اور خوراک کے بدلے میں تمام انکاز کے لوگ اپنے آپ کو ریاست کا ملازم سمجھتے تھے جو تمام زراعت، مزدوری اور تجارت کو کنٹرول اور ٹریک کرتی تھی۔ سوشلزم اور بادشاہت کا یہ گٹھ جوڑ 1533 میں پزارو کی پرو کی فتح تک قائم رہا۔ 1917 کا روسی انقلاب سب سے کلاسک سوشلسٹ تجربہ ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ ملک محاصرے میں تھا اور اس وقت قومی سلامتی انفرادی آزادی سے زیادہ اہم تھی۔ لوگوں کے مسلسل جنگ کے خوف کی وجہ سے انقلاب قائم رہا۔ جب ایک نسل نے امن دیکھ لیا تو حکومت کو ختم کر دیا اور 1989 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا۔ سوشلسٹ نظریات کو اگر سرمایہ داری کے ساتھ ملا کر کام کیا جائے تو یہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ دونوں تصورات کو ضم کرنے سے ایک زیادہ پائیدار سماجی نظام پیدا ہو سکتا ہے۔ جدید سوشلزم لوگوں کو زیادہ ذاتی اور فکری آزادی کی اجازت دیتا ہے جو پیداوار کو تحریک بخشتا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ دارانہ معاشروں نے اپنی مکمل معاشی آزادی کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا ہے اور فلاحی ریاست کے ذریعے دولت کی دوبارہ تقسیم نو کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سرمایہ داری کے خطرے نے سوشلسٹ مفکرین کو آزادی کو وسیع کرنے کی ترغیب دی اور سوشلزم کے خطرے نے سرمایہ دارانہ مفکرین کو برابری اور مساوات بڑھانے کی ترغیب دی۔ مستقبل میں ہم دونوں نظاموں کو ملتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، مصنف کی یہ پریڈکشن سچ ہوئی اور ان دو نظاموں کو آج ہم چائنا میں مل کر پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بقیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں۔
اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.